قرآن کریم کے نزول کے وقت جو لوگ مخاطب تھے وہ 4 قسم کے لوگ تھے. ایک یہود، دوسرے نصارا، تیسرے مجوس اور چوتھے صابئی. کہتے ہیں کہ یہ سب آسمانی مذاہب علوم کے قائل تھے، لیکن سوء اعتقاد کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ چکے تھے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب ہونے کے باوجود کافر ہو چکے تھے. یہود اور نصارا جزیرۃ العرب میں موجود تھے. صابئین بابل میں تھے اور مجوس فارس میں تھے. صابئین اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے کیونکہ بابل ابراہیم علیہ السلام کا وطن رہا ہے. اور مجوس زرتشت کے ماننے والے تھے. یہ فارس میں ایک شخص گزرا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور وہ کچھ باتیں توحید کی کرتا تھا، آخرت کی کرتا تھا، لیکن ان کے ماننے والے آگ کا پوجا کرنے لگے تھے، آتش پرست ہو گئے تھے. اس وقت بھی دنیا میں مجوس آتش پرست ہوتا رہا. زردشت یا زرداشت، یہ وہی شخص ہے جن کے پاس ہندو دھرم کا بانی رام چندر گیا ہوا تھا تعویذ لینے کے لیے. ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے رام چندر، وہ خاتون سیتا پر عاشق تھا. وہ سیتی بڑی سختی سینے نہیں دے رہی تھی. اس کو معلوم ہوا کہ ایران میں فارس میں ایک پیر ہے اور وہ تعویذ دیتا ہے، سنگ دل محبوبہ نرم ہو جاتی ہے. رام چندر ہندوستان سے فارس گیا، اس لیے ہندو دھرم اور فارسی مذاہب مجوس میں قدر مشترک ہے پوری دنیا میں. زرتش نے رام چندر کو کہا کہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام دساتیر ہے اور وہ 15 اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر جز کو دستور کہتے ہیں. آپ کو پہلے یہ پڑھنا پڑے گا، پھر میں آپ کو تعویذ لکھ کے دوں گا اور سیدھی آپ کے پاس آئے گی اور آپ کی حفیظ آیات بنے گی. اس زرتش کی کتاب دساتیر میں لکھا ہوا تھا، دساتیر ہے ہمارے پاس مکمل موجود زردش زبان میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان کے برجوں میں سے ایک برج سور ہے جو بیل کی شکل کا ہے. زمین میں گائے کا احترام کیا جائے تو آدمی کی قسمت اچھی ہو جائے گی. رام چندر یہی سبق پڑھ کے ہندوستان آیا اور اس نے ہندو دھرم کی بنیاد رکھی. اور ہندو دھرم کی بنیاد وہ گائے کشی کی مذمت پر ہے. ان کے نزدیک گائے مذہبی ماں ہے، گائے ماں تھا. یہاں تک کہ ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گائے کے پیشاب میں نہلا لیتے ہیں اور گائے کا پیشاب بہت زیادہ متبرک مانا جاتا ہے. ملوک اور سلاطین ایک دوسرے کو گفٹ شاہی سوغات کے طور پر پیش کرتے ہیں. زید النساء نے دیوان مخفی میں ان کی مذمت میں کہا ہے کہ ان میں اگر عقل و ہوش ہوتا تو گائے کو مذہبی ماں کہتے اور اس کا پیشاب پیتے. لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک دھرم ہے ہندو اور ان کا یہ ناموزون نظریہ ہے. ہندوستان میں جلال الدین اکبر بادشاہ ابتدا میں بہت زیادہ متقی اور پارسا تھا. شاہی لوگوں کو کہتا تھا کہ
ایسا وقت بتاؤ کہ گلی خالی ہو اور مسجد خالی پڑی ہو. تو وہ کہتے تھے شاہزادہ اس وقت کوئی بھی راستے پہ نہیں. تو شاہی جھاڑو لے کے مسجد چلا جاتا تھا اور محراب سے لے کے گیٹ تک جھاڑو دیتا تھا. کہتے تھے آج کا دن میرا خیر سے گزرا ہے. اور علماء دین کو جہاں دیکھتا تھا سارے پتا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے پیغمبر کے جانشین ہے. لیکن ایران سے ایک شخص آیا, اس کا نام تھا مبارک. بہت خطرناک رافضی تھا, بطرز اہل سنت تھا. ایسے لوگ بھی دنیا میں کئی ان کا موقع ملے گا کیا چلے جاتے وہاں بیان شروع کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہو رہے آپ تباہ برباد ہو گئے. اس کے دو بیٹے تھے, ایک فیضی ابو الحسن فیضی اور ایک ابو الفضل, دونوں اعلیٰ درجے کے عالم, کوئی شک نہیں. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں سنی اور حنفی مذہب تمام ملوک و سلاطین کیا آ رہا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی زہریلی سازش کی.